السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے علم بیان کے بارے میں پڑھا تھا۔ علم بیان کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ پڑھ چکے کہ علم بیان کا اردو زبان و ادب کے اندر کیا درجہ ہے، کیوں ہم علم بیان کو پڑھتے ہیں؟ تاکہ اردو زبان و ادب کو نثر، نظم، غزل وغیرہ کو مزید خوبصورت بنایا جا سکے۔ اس کی 4 اقسام ہم پڑھ چکے، صرف نام۔ آج ہم ان 4 قسموں میں سے پہلی قسم یعنی تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس طرح ہم نے کچھ پہلے اصطلاحات پڑھی تھی تو وہ لفظ بھی عربی سے ماخوذ تھے، اسی طرح تشبیہ کا لفظ بھی عربی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مثل، مشابہت، کی طرح یا کہ جیسا قرار دینا ہے۔ لیکن علم بیان کی روح سے تشبیہ مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ بولتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم چلتے ہیں، وائٹ بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں، یہاں کیا لکھا ہے؟ تشبیہ عربی زبان کا لفظ جس کے معنی مشابہت یا مثال، ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینا۔ اصطلاح میں علم بیان کی روح سے چونکہ تشبیہ قسم ہے علم بیان کی، تو جو ہم آگے چلیں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے علم بیان کا بھی ذکر ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے۔ علم بیان کی روح سے کسی ایک چیز کو مشترک صفت، یعنی جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اس میں بھی وہ خوبی ہو، اور جس چیز کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں اس میں بھی وہ خوبی ہو، مشترک صفت ہو دونوں میں۔ دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ عباس شیر جیسا ہے، عباس شیر جیسا بہادر ہے، عباس شیر جیسا بہادر ہے، یا عباس شیر کی طرح بہادر ہے، یا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ یہ ساری مثالیں میں نے دی ہیں۔ ان مثالوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تو ہم نے تشبیہ کی پڑھی ہے تعریف، آگے تشبیہ کی مزید قسمیں یا ارکان بھی ہیں۔ اس کی مزید قسمیں یا ارکان ہمارے پاس آتے ہیں 5، جن کا میں نے ہلکا سا تعارف وائٹ بورڈ پہ بھی لکھ دیا ہے، اور ایک بار میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ جب تک ہم ان 5 اقسام کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک ہمیں تشبیہ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آگے چلیے، تشبیہ کے ارکان یا تشبیہ کی قسمیں۔ پہلی قسم کا نام ہے مشبہ، مشبہ بہی، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، اور آخری ہے حرف تشبیہ۔ ایک ایک سطر کے اندر ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ مشبہ کیا ہوتا ہے، مشبہ بہی کیا ہوتا ہے، غرض تشبیہ کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے، اور حرف تشبیہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مشبہ۔ مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ۔ مثال کے طور پر ہم نے اوپر کیا پڑھا ہے؟ عباس شیر جیسا بہادر ہے، تو یہاں عباس کی مثال دی جا رہی ہے شیر سے۔ تو جس چیز کو تشبیہ دی جائے، کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ عباس کو، تو یہاں ہم لکھ دیں گے عباس، یعنی عباس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشبہ۔ اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہو، عباس کو تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ شیر سے۔ جس چیز کو یعنی فاعل، آسان الفاظ میں آپ یاد کر سکتے ہیں، مشبہ وہ ہوتا ہے جو فاعل ہوتا ہے، اور فاعل کو جس چیز کی طرح قرار دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں مشبہ بہی۔ یعنی اس کے اندر اس مثال میں شیر کیا ہوگا ہمارے پاس؟ مشبہ بہی۔ یہاں ہم لکھ لیں گے شیر۔ تو شیر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مشبہ بہی۔ عباس کو ہم نے تشبیہ دی شیر سے، جس کو تشبیہ دیں مشبہ، جس سے تشبیہ دیں وہ مشبہ بہی۔ وجہ تشبیہ، وجہ کیوں؟ عباس کو شیر سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟
مشبہ اور مشبہ بہ ہی کے مابین مشترک صفت، کہ ہم نے عباس کو شیر سے تشبیہ دی کیوں؟ ان دونوں کے بیچ میں مشترک صفت کیا ہے؟ دلیری، بہادری۔ شیر کیا ہوتا ہے؟ دلیر ہوتا ہے نا، تو ان دونوں کو مابین مشترک صفت کون سی ہے؟ بہادری۔ لیکن ایک چیز یہاں قابل غور یہ ہے کہ مشبہ بہ ہی کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ مسلمہ ہوتی ہے۔ مسلمہ مطلب پکی، مانی ہوئی، یعنی پوری دنیا تسلیم۔ شیر کی بہادری کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ شیر کا سائز دیکھ لیں، جسامت دیکھ لیں، اور ہاتھی کا سائز دیکھیں، تو ہاتھی کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہاتھی بہادر ہے، لیکن جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ شیر، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو جس چیز سے ہم نے تشبیہ دینی ہے، یعنی مشبہ بہ ہی کے اندر جو صفت ہے وہ مسلمہ ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح ابھی میں نے اوپر کہا تھا کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے یا میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہاں ہم پانی کو برف سے تشبیہ دی، تو برف پوری دنیا میں مانی ہوئی چیز ہے کہ برف کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند خوبصورتی کے لحاظ سے، خوبصورتی اس کی مانی ہوئی ہے، تسلیم شدہ ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ مشبہ بہ ہی کے اندر جو صفت ہے وہ مانی ہوئی ہو، تسلیم شدہ ہو، اور اس کی صفت ہم کسی دوسرے میں ڈالیں گے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں مشبہ اور مشبہ بہ ہی، ان دونوں کے بیچ میں جو مشترک وصف ہوتا ہے، مشترک خوبی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وجہ تشبیہ۔ غرض، مقصد، مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے تشبیہ دی گئی ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے عباس کی بہادری کو بڑھانا ہے، اضافہ کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یعنی عباس کی بہادری کو بڑھانے کے لیے ہم نے تشبیہ دی ہے۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پانی کی ٹھنڈک کو ہم نے بڑھانا ہے، اضافہ کرنا ہے، یہ ہماری غرض ہے۔ میرا بھائی، میرا دوست چاند کی طرح خوبصورت ہے، میں نے اپنے بھائی کی، یہ دوست کی خوبصورتی کو بڑھانا جو غرض ہے، اس غرض کے لیے ہم نے اس کو تشبیہ دی ہے چاند سے۔ تو یہ ہمارا چوتھا آتا ہے رکن، غرض تشبیہ، اور پانچواں رکن ہمارا آتا ہے حرف تشبیہ۔ یہ جو ہم نے مثالیں اوپر بولی ہیں، عباس شیر کی طرح بہادر ہے، عباس شیر جیسا ہے، یہ طرح، جیسا، میرا دوست چاند کے مانند خوبصورت ہے، یہاں مانند حرف تشبیہ۔ اسی طرح پانی برف کے جیسا یا کی طرح یا کی مانند ٹھنڈا، طرح، جیسا، جیسی، مانند، مثال، یہ میں نے کچھ لفظ لکھے بھی ہیں، مانند، طرح، ہو بہو، گویا، ساسی سے، جیسا، مثل، یہ کیا ہیں؟ سارے حرف تشبیہ۔ امید ہے ابھی اس کے اندر کچھ نامکمل چیزیں ہیں۔ نامکمل چیزیں یہ ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو دو طرح سے مثالیں آتی ہیں تشبیہ میں، یا نثر کی شکل میں یا نظم کی شکل میں، یعنی کوئی شعر بھی دے دیا جاتا ہے، کسی شعر کا کوئی مصرع بھی دے دیا جاتا ہے، اور امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ اس میں سے مشبہ نکالیں، مشبہ بہ ہی نکالیں، غرض تشبیہ نکالیں۔ تو اگلی ویڈیو ہم ایک بنائیں گے جس کے اندر مزید ہم اسی تشبیہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس کی ہم مثالیں دیں گے۔ یہ نثر کی شکل میں ہے، نظم کی شکل میں ہم مثالیں دیں گے، اور اس میں سے ہم یہ ساری چیزیں الگ الگ کریں گے۔ اور یہ میں نے مختصر تشریحات لکھی ہیں، ان کی جو وضاحت کی ہے، تعریف لکھی ہے۔ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان ساروں کی تھوڑی سی لمبی کر کے تشریح یا وضاحت کروں یا تعریف لکھوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے۔ امید ہے آج ہم نے جو کچھ پڑھا تشبیہ کے بارے میں اور تشبیہ کے ارکان کے بارے میں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کچھ نامکمل ہو یا سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کوئی اس میں غلطی ہو تو میری اصلاح کے لیے کومنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ میری اصلاح ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو کی خوبصورت بات، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت سارے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم پڑھ لکھ کے کیا بنو گے؟ کوئی کہتا ہے جی میں فوجی بنوں گا، پولیس آفیسر بنوں گا، لیکچرر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ ساری چیزیں بنو، کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن علم کا جو مقصد ہے وہ رضائے الہی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی مختصر ہے،
اور بہت قیمتی ہے۔ مختصر اور قیمتی زندگی کا معیار بھی قیمتی ہونا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر، وکیل، انجینئر بننا قیمتی زندگی کا انتہائی گھٹیا معیار ہے۔ قیمتی زندگی کا معیار یہ ہونا چاہیے، ہمیں علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو جان سکیں اور اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں۔ جب ہم اللہ کو جان لیں گے، اچھے انسان بن جائیں گے، اچھے مسلمان بن جائیں گے، تو اس کے بعد ہم اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اچھے وکیل بھی بن سکتے ہیں، اچھے لیکچرر، انجینئر، کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا جو لیسن تھا آخری، وہ یہ تھا کہ ہمیں علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے علم کا مقصد رضائے الہی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔